ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنى ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، اور اسے تو اس کے مال سے تین ہی قسم کا فائدہ دے گا، یعنی میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن تیرا مال کون سا ہے؟ وہ صرف تین قسم کا ہے۔ پہلا ما اکلا فافنا، جو کھا کر فنا کر دیا، او لبسا فابلا، پہن کر پرانا کر دیا، واعطا فاقتنا، عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا، اس کے سوا جانے والا اوروں کے لیے چھوڑا جائے گا۔ کھا کے فنا کیا، پہن کے پرانا کیا، اللہ کی راہ میں دے کے جمع کر لی۔ اس کے بعد کوئی بتائیں آپ مجھے ہمارے اس پاکستان کے اندر مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی کے کاغذات اس کی قبر میں رکھے ہوں؟ یہ چلیں ایسا کریں، یہ بتائیں مجھے کوئی ایسا گھر بتائیں جس گھر کے اندر کوئی فوت ہونے والا اسی کے بیڈ روم میں اس کو دفنایا گیا ہو۔ کوئی ایسا کہیں ملتا؟ نہیں ملتا۔ بھائی اٹھاتے ہیں سارے قبرستان میں، اور پھر خوش قسمت ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ بابا اولاد بھی سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتے۔ اسی لیے میری جان، وہ مال جو کھا کے فنا کیا، پہن کے پرانا کیا، اللہ کی راہ میں دے کے جمع کیا، یہ تیرے ہیں، باقی تیرا کوئی نہیں، بھول جا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد الا مالہ احب الیہ قال فان مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر رواہ البخاری والنسائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جی جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مال کو چھوڑ کے وارثوں کے مال کو زیادہ پیار کرے، اپنا مال سب کو محبوب ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جو آگے روانہ کر چکا، اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ وارثوں کا مال ہے۔ ابھی آپ یہ اندازہ کریں نا جی، اس پاکستان کے اندر آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ وارث کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد اولاد ہی پراپرٹی کے پیچھے آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے۔ مرنا تو ایک طرف رہا، میرے پاس کئی مرتبہ ایسے مسائل آئے ہیں، کئی بزرگ آئے ہیں کہ میری اولاد نو سمجھاؤ، وہ مینوں کہندی ہے ساڈا حصہ دے، زندگی میں ہی ابا ساڈا حصہ دے۔ او بھائی ابھی تو وارث زندہ بیٹھا ہے، ابھی تو زندہ بیٹھا ہوا ہے، تو زندہ آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں، زندہ کے ساتھ یہ حشر ہے تو مرنے کے بعد وہ حشر کیا کریں گے؟ اسی لیے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب نے ہمیں یہ ترغیب بھی دی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یسرنی وعندی منہ دینار الا دینار له لدین علی رواہ مسلم۔ سے مسلم شریف کے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند آتا ہے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں اور اس میں کا میرے پاس کچھ رہ جائے، ہاں اگر مجھ پر دین ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے، میں یہ نہیں پسند کروں گا 3 دن 3 راتوں تک وہ میرے پاس جمع رہے، میں 3 دن میں قربان جاؤں۔ ام المؤمنین امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جب حضور کے نکاح میں آئی نا تو عرب کی سب سے رئیس ترین خاتون تھی، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اپنا سب کچھ پیش کیا، یہاں تک کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا مال اپنے غلاموں میں تقسیم کر۔ پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ تشریف فرما ہیں، اماں جی نیچے تشریف فرما ہیں، تو میرے آقا نے پوچھا ختیجہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ ہماری سب سے پہلی امی جان اماں خدیجۃ الکبریٰ،
عرض کی یا رسول اللہ کیوں آپ مجھ سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں، میں آپ سے ناراض ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا سارا مال اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیا ہے، مجھ سے ناراض تو نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کاش کہ جان بھی مانگتے تو پھر بھی کہتی کہ حق ادا نہیں ہوا غلامی کا. ہاں جی، سب سے رئیس ترین خاتون نے اپنا سارا مال حضور، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ہمارے گھر میں کوئی شے رہتی ہی نہیں تھی. آئی نا جی بس نکالو، دو حضور سب اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیتے تھے. عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم آتی ممسکا تلفا. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ صبح ہوتی ہے مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی ہر روز صبح جیسے ہی فجر ہوئی 2 فرشتے نازل ہو گئے. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، جو دیتا ہے یا اللہ اس کو اور دے، جو نہیں دیتا اس کا جو ہے وہ بھی برباد کر دے. عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما طلعت شمس قط الا وبجنبیہا ملکان ینادیان اللہم من انفق فاعقبہ خلفا ومن امسک فاعقبہ تلفا. رواہ ابن حبان. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے دونوں طرف 2 فرشتے ہوتے ہیں، ندا دیتے ہیں اے اللہ جو خرچ کرے اسے بدلہ عطا فرما، اور جو روک رکھے اسے تلف کر دے. عن اسماء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفحی او انضحی او انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک. رواہ مسلم. اسماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسماء خرچ کر اور شمار نہ کر کہ اللہ تعالیٰ شمار کر کے دے گا، اور بند نہ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر بند کر دے گا، کچھ دے جو تجھے استطاعت. اللہ اگر آپ کو گن گن کے دینا شروع کر دے، پھر ہر ایک کی بندے کی کیا وہ تمنا ہوتی اور آئے اور آئے اور آئے. اور آقا جی فرما رہے اگر چاہتے ہو اور ملے، بے حساب ملے تو اللہ کی راہ میں بغیر گنتی کے دو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رزق بند کر دے تو بھی دینا بند کر دے. تو دینا بند کرے گا اللہ دینا بند کر دے گا، اور تو دینا شروع کر دے اللہ دینا شروع کر دے گا. اور جو بھی استطاعت ہے، وہی جو رمضان شریف کے ابتدا میں میں نے حدیث پاک عرض کی تھی، وہ سب سے آخری دن جو حضور نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا تھا کہ بھائی جس بندے کے اندر جتنی حیثیت ہے نا، کوئی 1 گھونٹ پانی کا دے سکتا ہے، 1 گھونٹ پانی کا دے، 1 گھونٹ دودھ کا دے سکتا ہے، دودھ دے، 1 کھجور دے سکتا ہے، جس کی جو استطاعت ہے جو بھی، وہ اللہ کی راہ میں لازمی خرچ کرے. عن ابی ہریرہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انفقوا علیک. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو میری مخلوق پر کر میں تیرے اوپر کروں گا، تو میری مخلوق پر کر میں تیرے اوپر کروں گا. اچھا جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا جی عن ابی ہریرہ قال ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلان علیہما جنتان من حدید قد ادطرت ایدیہما الى ثدیہما وتراقیہما فجعل المتصدق كلما تصدقوا بصدقة انبسط عنه حتى تغشى انامله وتعفو اثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة فلست واخذت كل حلقة مكانها. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان 2 شخصوں کی ہے جو لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ گلے سے جکڑے ہوئے ہیں. تو صدقہ دینے والے نے جب صدقہ دیا زرہ کشادہ ہو گئی، اور بخیل جب بھی صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے ہر کڑی اپنی جگہ لیتی ہے، اور کشادہ کرنا ہی چاہتا ہے تو کشادہ نہیں ہوتا. وہ زرہ لوہے کی زرہ ہوتی ہے نا جی، تو اس کی کڑیاں آپس میں جوڑ کے نا جی وہ تیار کی جاتی ہے تاکہ لڑنے کے لیے، ہلنے جلنے کے لیے جو ہے عام مجاہد کو آسانی ہو. لیکن وہ کڑیاں جب آپس میں پھنس جائیں نا تو وہ گلے کا پھندا بن جاتی ہیں. وہ گلے کا پھندا، جیسے کڑیاں ایسے جڑتی گئی گلے کا پھندا بنتی جاتی ہیں، اور اسی زرہ کی وجہ سے بعض مرتبہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے والی کی مثال ہے جب وہ صدقہ دیتا ہے وہ اور کھل جاتی،
اور جو صدقہ روکنے والا ہے بخیل آدمی جب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو ہاتھ پڑ آئے میں اللہ کی راہ میں دوں آئے، وہ اور گھٹتا چلا جاتا ہے اور گھٹتا، حتیٰ کہ بیچارے کی اسی بخل کے اندر موت ہو جاتی ہے۔ آخری حدیث سے پاک سماعت فرمائیں، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سے بچو، کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، یعنی کل قیامت والے دن روشنی کس چیز کی ہوگی؟ امن کی ہوگی، انصاف کی ہوگی، رحم کی ہوگی، نیکیوں کی ہوگی۔ ظلم اندھیرا پیدا کر دے گا۔ اور بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بخل نے انہیں خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث پر عمل کر کے اپنے محبوب کا صدقہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ